نے اب کے مقابلے میں اجے پال جوگی کو بھیجا، جس نے بڑے کرتب آپ کے سامنے دکھایا، ہواؤں میں اڑ کے بھی دکھایا آپ کو۔ جب ہواؤں میں اڑنے لگا تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے کھڑاؤں کو حکم دیا تھا، تو وہ کھڑاؤں ہواؤں میں اڑتی گئی تھی، اس کے سر پہ لگتی رہی یہاں تک وہ زمین پہ آ گیا تھا وہ۔ اسی طرح اس نے آگ بھی پھینکی آپ پر، مگر سب کے سب وہ پھول بن گیا آپ کے سامنے آ کر۔ تو جادو کی حقیقت تو ہے، مگر یہ اللہ والوں کے سامنے نہیں چلتا۔ نہیں، مسئلہ کیا کہ جادو ایک علم ہے جی جی، اور ایک پاورفل علم ہے، اگر اسے پراپر طریقے سے حاصل کر لیا جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جادوگر بن جائیے، میں ایک علم کی بات کر رہا ہوں۔ ایک علم ہے، پراپر طریقے سے حاصل کر لیا جائے، اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ جی جی، کیا جادو جو ہے وہ تقدیر سے الگ ہے، متصادم ہے، یا مماثلت رکھتا ہے؟ دیکھیں، پہلے اس سوال کے جواب سے پہلے آپ کے سوال کی جو تمہید میں جو جملہ آیا کہ جناب ایک پراپر علم ہے، اس کو تسلیم کرتے ہیں، مگر سیکھنے کا جہاں تک تعلق ہے تو سیکھنا جائز نہیں ہے یہ۔ اور اس کی وجہ یہ کہ عموماً جو جادو ہوتا ہے وہ کفریات پر مشتمل ہوتا ہے، اور شیاطین سے اس میں مدد طلب کی جاتی ہے، اور شیاطین سے جب مدد طلب کی جاتی ہے تو شیاطین تو بیٹھے ہی ہوتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو گمراہ کرے، کیونکہ شیطان نے تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ بھی کیا، بلکہ اس نے صاف اپنا ارادہ ظاہر بھی کیا کہ میں ان کی راہوں میں بیٹھ جاؤں گا اور ان لوگوں کو بھٹکاؤں گا میں۔ تو جیسے ہی کوئی شخص اس کی جانب آتا ہے تو بڑھ کے گلے لگا لیتا ہے، تو اس لیے فوری طور پہ لوگ جادو میں کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ شیطانی مدد ان کو ملتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں رحمانی مدد کا ہے، تو چونکہ یہ قیمتی چیز ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ محنت کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو جو آپ نے بات کہی کہ کیا تقدیر کے معارض ہے، تقدیر کے برابر ہے، تقدیر کے مطابق ہے، تو بات یہ ہے کہ جادو جو ہے وہ تقدیر کے عین مطابق ہوتا ہے، تقدیر سے ہٹ کر نہیں ہے۔ بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اللہ تو کچھ اور کرنا چاہتا تھا معاذ اللہ اور جادو کی وجہ سے کچھ اور ہو گیا، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ وہ شہنشاہ قہار، اس کی ملکیت میں، اس کی حکومت میں، اس کے حکم کے بغیر پتہ کیا ذرہ بھی نہیں ہلتا، تو جادو بھی کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کی اگر زندگی برباد ہونی ہے اور کسی جادوگر کے توسط سے ہو گئی، کسی جادو ٹونے سے ہو گئی، کسی سحر سے ہو گئی، کسی تعویذ گنڈے سے ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے یہ اس کی تقدیر تھی، یہ اس کی تقدیر تھی۔ اور دیکھیں قرآن کی آیت واضح طور پہ بتا رہی ہے، یہ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ جادوگر لوگ اس جادو کے ذریعے کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے، کسی ایک کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس دنیا کو آزمائش گاہ بنایا ہے، امتحان گاہ بنایا ہے، تو اس لیے اس نے برائی کی طاقتوں کو بھی جو ہے اجازت چھوٹ دی ہے بعض مواقع پہ، اور یہاں پر جو رحمانی طاقت ہے وہ بھی مقابلے میں آتی ہے، تو جس کو وہ چاہتا ہے آزمائش میں مبتلا کرنا تو اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اس آیت طیبہ سے ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ جادو تقدیر کے عین مطابق ہے، تقدیر میں ہوتا تو ہوتا ہے، اور جادو اگر ہو جائے تو پھر جادوگروں کے پاس نہ جائے، اس ذات کے پاس جائے کہ جس کے حکم سے جادو کام کرتا ہے۔ جادو اگر اس کی تقدیر تھا، عین تقدیر سے متعلق تھا، تو جادوگر جس نے یہ کام کیا تو وہ پھر گناہگار کیوں ہوا؟ یہ تقدیر کے مطابق تھا اور وہ تو وسیلہ بن گیا اس کا۔ دیکھیں بڑا آپ نے وہ مسئلہ میں جو اصل پوچھا میں ہے، عام لوگوں کی بات یہ پوچھ رہا ہوں، میں کوئی کج بحثی نہیں کر رہا۔ اچھا، تقدیر کے کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہو رہا ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، وہ آخر میں ہم یہ بھی کہتے ہیں والقدر خیری و شری من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جو کچھ بھی انسان کے ساتھ پیش آتا ہے وہ اس کی تقدیر ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ دیا اور ہمیں کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ مراد تقدیر سے مراد علم الہی ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بندہ ایسا کرے گا اور ایسا کرے گا اور ایسا کرے گا، تو وہ اس نے لوح محفوظ پہ لکھ دیا، تو وہ اپنے علم کے مطابق لکھا، اس لکھنے کی وجہ سے یہ مجبور نہیں ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے، اور اس بندے کے اختیار کی وجہ سے بندہ اس کام کو کسب کرتا ہے۔ کسب کہتے ہیں کمانے کو۔ تو اب ایک چیز جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھی، جسے ہم ہمارے محاورے میں کہتے ہیں یا اس کی تقدیر میں ہے، مثلا ایک نوالا کھاتا ہے انسان، ایک آدمی کو 2 کروڑ روپے ملنے ہیں جائز طریقے سے، اس نے جادو کرا کے لے لیے، جادو کرا کے لیے یا رشوت خوری کے ذریعے لیے یا سود کے ذریعے لیے، تو اب اس کی گرفت ہے اس طریقے پر کہ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا،
इस पर नहीं है कि उसने 2 करोड़ रुपए क्यों लिए। और इसकी वाज़ेह हदीस भी मौजूद है, बेज़ावी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स के बारे में अर्ज की गई। इसकी वाज़ेह हदीस भी मौजूद है, बेज़ावी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स के बारे में अर्ज की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां ने जो है चोरी करके माल लिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये सब्र करता तो इसको मिलना था, इसको जायज तरीके से भी मिल जाता। ये मफ़हूम हदीस में अर्ज कर रहा हूं। ये उसने चोरी करके लिया, लेकिन उसे जायज तरीके से उसी तकदीर था वो मिलना, चूंकि चोरी करके लिया तो उसके अमाल खराब हुए, वरना तो उसी तकदीर था। एक आदमी पर जादू करके, अब चूंकि जादू एक हकीकत है, जादू करके उसका कारोबार जो है मसदूद कर दिया जाता है। जी जी। एक लड़की का रिश्ता जो है उस पर बंदिश लगा दी जाती है, ये उमूमी इस्तिलाह हैं जिसमें बंदिश लगा दी जाती है। एक शख्स की जिंदगी जो है वो तबाह, उसे बिस्तर पर डाल दिया जाता है, वो इस तकलीफ में सारी जिंदगी मुब्तला रहता है। एक लड़की की सारी जिंदगी शादी नहीं होती, एक आदमी का कारोबार नहीं होता। जी जी। तो इसका कसूरवार कौन? ये उसकी तकदीर है। देखें, मेरा अर्ज कर चुका हूं कि दुनिया इम्तहान गाह है, और इम्तहान में मुश्किल सवाल भी आते हैं, और मुश्किल सवाल का जो जवाब दे दे वो कामयाब हो जाता है। तो जब दुनिया की जिंदगी को हमने इम्तहान कहा तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को तकालीफ में मुब्तला करता है। इस पर वो सब्र करता है या उसको हल करने के लिए जायज तरीके इस्तेमाल करता है, तो मसला तो बहरहाल हल हो जाता है जल्द या बदेर। लेकिन ये उसकी कोशिश के ऊपर उसको सवाब मिलेगा या उसको अजाब मिलेगा, तो इसमें कसूर का मसला नहीं है, इसमें तो इम्तहान का मसला है। और दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना करार दी गई है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। तो इस कैद खाने के अंदर जाहिर सी बात है सौबतें तो आती ही है। हम लोगों ने इस दुनिया को असल समझा हुआ है, इस दुनिया की कामयाबी को बस कामयाबी समझा हुआ है। इसके मुकाबले में हमें अपनी आखिरत हाथ से देना पड़े, हाथ से छोड़ना पड़े, जाया करना पड़े, तो हमें उसकी परवाह नहीं होती है। आपके ज़हन में कोई सवाल आ रहा है ना, तो ऐसा करते हैं, आप टेलीफोन मिलाने की कोशिश कीजिए, मैं एक छोटा सा वक्फा लेके आता हूं। तेरी अता का साथ हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक नाज़रीन, वक्फे के बाद प्रोग्राम में आपका